تشدد کے معاشرے پر اثرات، خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات، سطح پر اقدامات. ڈیفینیشن آف وائلنس. وائلنس امپیکٹ اپان سوسائٹی اینڈ گورنمنٹ افیکٹس وومنز امپاورمنٹ. تو سب سے پہلے جو تشدد کی تعریف ہے اس کو ہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق جسمانی تشدد قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جس میں زخم، موت، نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو، اس طرح بیان کریں. اسی طرح خواتین پر تشدد صنفی جینڈر بائز جینڈر وائلنس جینڈر تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو. اس کو ہم نے جو ہے انٹرنیشنل اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق خواتین پر تشدد کیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں. اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی امیز باتوں پر جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہو. تو یہ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر 3 میں سے ایک یا تقریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے. معاشرے میں امپیکٹ آف وائلنس آن سوسائٹی. پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے طریقے. دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی عورتیں روزانہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں. پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر قتل، ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد وغیرہ. تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظہور پذیر ہوتا ہے. تشدد کا شکار خواتین. وومن افیکٹس آف وائلنس. تشدد کا شکار ہونے والی خواتین میں دیہاتی، شہری، امیر، غریب اور مختلف اعتقادات پر یقین رکھنے والی خواتین شامل ہیں. نسوانی تشدد کرنے والے مجرم بھی کسی مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں بھی امیر، غریب، مذہبی، غیر مذہبی، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد شامل ہوتے ہیں. مجرم تشدد کا شکار ہونے والی خاتون کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں یا اجنبی بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات عورت بھی عورت پر تشدد کر گزرتی ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں نسوانی تشدد کی ممانعت. پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت بھی تشدد کا شکار ہوں. کسی وائلنس کے امپیکٹ آن سوسائٹی کیا ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ بے چینی اور بد امنی کا شکار ہوتا ہے. معاشرے میں رہنے والے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں. معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگوں میں عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں. خواتین کے بارے میں تشدد کے تصورات. خواتین پر تشدد کی وجوہات. What are the causes of violence on women؟ معاشرے نے ان کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا. یعنی کہ پہلی بات یہ کہ معاشرہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا، لوگ اس کو جو ہے اللہ معاف کرے. اکثر پاکستان میں اس طرح کے واقعات کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، اور لیکن معاشرہ جو ہے اس کی جو بے حسی ہے یا اس پہ بات نہ کرنا، اس بات کی نشاندہی ہے کہ معاشرے نے ان کو بالعموم عام طور پر ان کو ایک عام عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے. مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا. پاکستان میں اس طرح کے واقعات کا اگر ہو تو اس کی اس طرح تشہیر نہیں ہوئی ہوتی. جس لیول پر پچھلے دنوں ایک سسر نے اپنی بہو کو جو تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد میں وہ معافی تلافی ہو گیا، وہ عبرت ہونا چاہیے تھا، وہ نظر آنا چاہیے تھا، اس کا منطقی انجام لوگوں تک دکھانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ اصلاح حوال کی بجائے
اپنی ریٹنگ کے چکر میں ہے، اپنی مشہوری کے چکر میں ہے، اپنی خبر کو بیچ، یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے قرآن کے مطابق۔ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس میں آپ یہ سن سکتے ہیں اس کو۔ تیسرا، اس میں معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نام۔ ہمارے معاشرے میں مساوات نہیں ہے۔ اسلام مساوات کے لیے اور انصاف کے لیے آیا گیا تھا۔ اسلام کے جو دو بنیادی مقاصد ہیں اس میں مساوات، ایکویلٹی اور جسٹس ہے، انصاف ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں، خواتین خود ان سے واقف نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ آج کل ایک جو متھ ہے، ایک غلط مفروضہ ہے، یہ غلط مفروضہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ عورت پر تشدد کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تشدد کا انحصار خواتین کے ملبوسات، ان کی ازدواجی حیثیت، ان کی طرز حیات اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ دلیل غلط ہے، کیونکہ اس کا وبال مجرم کی بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں صرف مجرم ہی قصوروار ہوتا ہے، مظلوم عورت نہیں۔ تشدد کا ارتکاب عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کے حل کے لیے کوئی راستہ موجود نہ ہو۔ بہرحال جھگڑے کے حل کے لیے کوئی ایسا صلح صفائی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ تشدد کے واقعات میں کمی اور خاتمہ ہو سکے۔ ایک اور جو غلط مفروضہ رائج ہے وہ یہ کہ عورتوں پر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ عام زندگی میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستانی معاشرے میں عورت کی زندگی کو گھر سے باہر کی زندگی عموماً بڑی غیر محفوظ ہے، اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عام جگہوں پر جانا مرد اور عورت کا یکساں حق ہے۔ عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں پر پابندی لگانے کی بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنانا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح یہ جو آپ کا جو تھا